الحمدللہ رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پررونق محفل میں میرا موضوع سخن اسلام میں عورت اور اس کے حجاب کا مقام۔ سامعات اکرام، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی۔ عبادت ہو یا سیاست، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازواجی بندش، غرض ہر جگہ وہ ایک ایسا ایکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان مذاہب عاری و خالی ہے۔ سامعات کرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا۔ عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی۔ چلتی عورت پر سرخ کپڑے کا ڈال دینا گویا اس کو بیوی بنانے کے لیے کافی ہوتا۔ عورت سے اس قدر نفرت کہ باپ بے رحمی سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا۔ مختصر یہ کہ معاشرے میں عورت کی کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اسلام جب آیا تو عورت نے اسلام کو ذلت و پستی سے نکال کر اونچے مقام پر پہنچایا اور ہر چیز پر عورت کو فضیلت بخشی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تہذیب اور دشمنان اسلام نے عورت کو ترقی کے غار میں ڈھکیلنے اور اس کے پاکیزہ معاشرے کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا درس دیا۔ مغربی تہذیب کی اس آواز پر عورت نے لبیک کہہ کر ان کی انتہائی بے حیائی سازشوں کو قبول کر کے شریعت مطہرہ کے عظیم حکم کو پس پشت ڈال دیا اور فواحشات سے مزین یہ عورتیں بن سور کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے ناچنے اور گانے لگی اور خود کے ضمیر کو بیچ دیا۔ خود کے احکام و فرائض کو نظر انداز کر کے اس دنیا کی لرزش میں گم ہو گئی۔ وہ یہ بھلا بیٹھی کہ مغربی سازشیں اس کو حیا کی چادر سے نکال کر ترقی کے نام پر بے حجاب کر کے اسے شیطانی قوتوں کا حسب بنا رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آج ہماری بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے تو کہیں عورتوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ سامعات کرام، اگر اصل میں دیکھا جائے تو پردہ امت مسلمہ کا شعار اور مسلم خواتین کا فخر ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا۔ آج ظالموں کی سالحہ سال کے نتیجے میں یہ آج بھرپور حملوں کی ضد میں ہیں۔ آج ظالم لوگ مسلم خواتین کو پاکیزگی سے دور کرنے کے لیے بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور اسے شیطانی قوتوں کا حسب بنانا چاہتی ہے۔ جس طرح شیطان کی سب سے پہلے چال تھی جب اس نے فطرت انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ اس کے جذبہ شرم پر ضرب لگا دی، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی یہاں ترقی کا کوئی مقام اس وقت تک تصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت حیا کی چادر سے نہ نکل جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برقعے و چادر کا طرح طرح کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اسے مسلم خواتین پر ظلم اور قیدی کا تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے خود بیوی کی حیثیت سے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَيْرُكُمْ لِأَهْلِهَا، یعنی کہ تمہاری بیویوں کا حق تم پر بالکل اسی طرح ہے جس طرح تمہارا حق ان پر، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو کہیں اسلام بیٹی کی حیثیت سے کہتا ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، یعنی کہ بیٹیاں تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہیں، بلکہ ان کی اچھی بہترین پرورش تمہارے لیے جنت میں جانے اور دوزخ کی آڑ بننے کا سبب ہے۔ تو کہیں اسلام ماں کی حیثیت سے کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو دیگر ادیان مذاہب نے عورت کو کیا مقام عطا کیا اور اسلام نے بلندی کی کس مقام پر پہنچا دیا۔ اسلام نے جو حقوق عورت کے دیے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ مغربی تہذیب اور یہ ظالم حکمراں کی دلدہ اگر دوبارہ بھی جنم لے کر آ جائے تو وہ حقوق نہ عورت کو دے سکتے اور نہ ہی تسلیم کر سکتے جو حق عورت کو اسلام نے بخشا ہے۔ کسی شاعر کا کہنا ہے برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔
میری پیاری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کو لے کر مناظر بازیاں اور منظور نگاریاں ہو رہی ہے، پردے کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف وحشت بتایا جا رہا ہے۔ آج مغربی تہذیب اور ظالمہ حکمراں عورت کی شرم و حیا کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے کہہ رہے ہیں کہ پردے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں سے کہہ دو اگر حقیقت میں تم ہم عورتوں کی ترقی چاہتے ہو، اگر حقیقت میں تم ہمارے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو ہم عورتوں کو مظلوم جہیز کی سلیب سے ہٹا دو، ہم عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار ہونے سے بچا دو۔ اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہمیں حق مل جائے، اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہم ترقی کر جائے تو ہم کو وہ بے وقت کھلونا بننے سے بچا دو جس کی قیمت بازار میں ایک چھلکے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں اور اس کے حق کے لیے لڑیں۔ آج ضرورت ہے ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے سے بچنے کی۔ آج ضرورت ہے عریانیت کو معاشرے سے دور کرنے کی اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم حکومت ہم پر طاری ہو جائے اور کرۂ ارض پر وہ قیامت برپا کر دے کہ انسانیت پکار اٹھے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، حوث کے سرخی رخیں بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔